الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے مقام محبوبیت کو حاصل کرنے کے طریقوں میں سے 5واں طریقہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جس طریقے کو اپنا کر اور جس راستے پر چل کر ایک انسان مقام محبوبیت کی منزل کو حاصل کر سکتا ہے، اور وہ 5واں طریقہ اور راستہ وہ میں نے بتایا تھا کہ واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ محسنین سے یاد کرتا ہے، محسنین سے یاد کرتا ہے۔ محسنین سے اس لیے یاد کرتا ہے کہ محسنین یہ حسن سے نکلا ہے، اور یہاں پر ان کے حسن ظاہری کی، ان کے جسم کے حسن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے کاموں کی اچھائی اور ان کے کاموں کے حسن کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ للذین احسنوا الحسنى، للذین احسنوا الحسنى، وہ لوگ جو احسن کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اور ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور ایک احسن سب سے بڑھ کر ان کا اچھا کام ہوتا ہے، یعنی حسین ترین کام جو کرتے ہیں میرے بندے، حسین ترین کام۔ للذین احسنوا، اللہ کہتا ہے الحسنى، ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ جنت کا ایک نام ہے، ان کے لیے بھی حسین ترین اللہ نے جنت بنائی ہے، اور اللہ آگے فرماتے ہیں وزیادہ، اور اللہ نے اس حسین ترین جنت کے بعد اور بھی کچھ زیادہ ان کو دینا ہے، وہ اللہ نے نہیں بتایا۔ وزیادہ کیا ہے، اس سے محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ تو وزیادہ سے مراد جنہوں نے حسین ترین کام کیے دنیا کے اندر، حسین ترین کام کر کے آئے دنیا کے اندر، ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت ہے، حسین ترین جنت وزیادہ۔ اور اس حسین ترین جنت سے بڑھ کر ایک اور زیادہ حسن والی ذات ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کر جنت کا حسن بھول جائیں گے جنتی۔ اللہ ہم سب کو حسنہ بھی عطا فرمائے اور زیادہ بھی عطا فرمائے، لیکن یہ کب ہوگا کہ جب ہم حسین ترین کام کرنے والے بن جائیں گے۔ میں نے محسنین کے اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے اور اس 5ویں راستے کو بیان کرتے ہوئے آپ سے ایک بات ذکر کی تھی کہ میں اس موضوع کے ذیل کے اندر، مقام محسنین کے ذیل کے اندر میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں جو اسی عنوان سے متعلق ہے۔ وہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یاد ہو، کہ عمل کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک عمل کا ادنا درجہ ہوتا ہے، ایک عمل کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ 2 اینٹیں رکھ دیں واش روم بنانے کے لیے، 2 اینٹیں رکھ دیں کہ ایک اینٹ پر ایک پاؤں، دوسری اینٹ پر، دوسرے بلاک پر دوسرا پاؤں، نیچے آپ کوئی کھڈا مار دیں، نیچے کوئی آپ WC پرانی سی ٹوٹی ہوئی لگا دیں، بن گیا واش روم۔ پردہ لگا دیں، ٹاٹ کھڑے کر دیں، یہ بھی واش روم ہے۔ یہ ادنا عمل ہے، اور اعلیٰ کیا ہے؟ سبحان اللہ، مجھے کبھی کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے بہت زیادہ مالدار لوگوں کے گھرانے میں، کبھی ان کے واش روم جانے کا اتفاق ہوا تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ واش روم ہے یا کمرہ ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اتنے حسین ترین واش روم پورے کمرے کے برابر، ایک طرف ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے نہانے کا، اس کا ایک الگ دروازہ سلائڈنگ والا، وہ ادھر باتھ ٹب رکھا ہوا ہے، وہ ادھر یہ چیز، اور ادھر وہ، اللہ اکبر، جیسے ادھر الماری پوری کبڈ بنی ہوئی ہے خوبصورت، ادھر اتنا بڑا مرر لگا ہوا ہے، او بھائی یہ آدمی چکرا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ واش روم ہے۔ یہ عمل کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ
یہ میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی توجہ مجھے حاصل ہو جائے. میں آج اپنے موضوع کو شروع جو کر رہا ہوں اسی بنیادی بات سے کہ عمل کا ایک ادنا درجہ ہوتا ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. نماز کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے. نماز نہیں چھوڑی الحمدللہ. اللہ ہمیں نمازی بنا کے رکھے. لیکن آج میں نماز کے اندر ہی ایک اور آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں. اگر وہ چیز کسی نے سمجھ لی اور اس نے کوشش کی کہ وہ چیز ہماری نماز کے اندر آ جائے تو اللہ کی قسم نماز کے اندر ایک بہت زبردست کام ہو جائے گا، بہت حسین ترین کام ہو جائے گا ہماری نماز کے اندر. یاد رکھیے کہ پورے قرآن مجید میں ہمیں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا گیا. بلکہ اگر آپ الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس تک پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ نماز کو صرف نماز کے لفظ سے اللہ نے ذکر نہیں کیا. میں نماز کا لفظ کہہ رہا ہوں، نماز کا لفظ تو ہماری اردو زبان کا لفظ ہے اصل صلاۃ، یعنی صرف لفظ صلاۃ کو اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ بالکل لفظ صلاۃ کو اللہ ذکر کرے، بلکہ اگر کہیں پر آپ کو محض لفظ صلاۃ ملے گا، محض لفظ صلاۃ ایک لفظ ملے گا، اگر آپ غور کریں گے تو اس کے آگے یا اس کے پیچھے اس کے سیاق و سباق کے اندر آپ کو ایسی چیز ملے گی کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اکیلا لفظ صلاۃ نہیں ہے. میں اور آسان لفظوں میں سمجھا دوں، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے. نماز کو پڑھنا یہ ادنا درجہ ہے اور نماز کو قائم کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے. آپ جہاں پڑھیں گے نا قرآن کو آپ کو نماز کا ذکر ملے گا تو فوراً یقیمون الصلاۃ. شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ متقین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. آگے کیا کہا؟ ویصلون، نماز پڑھتے ہیں نہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. پڑھیے آپ، ایک مقام پہ اللہ فرماتا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا اور ایک دعا اللہ سے مانگی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. بڑی جامع دعا ہے یہ، ضرور مانگا کریں اللہ سے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کی ابراہیم نے، اللہ میری اولاد، میری اولادوں کی اولاد، میری ذریت، میری نسل کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ میری اولاد کو، میری ذریت کو، میری نسل کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. جب اپنے بیوی بچوں کو لقدق صحرا میں چھوڑ کر کے آ رہے تھے کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میری اولاد کا مشن یہ ہو لیقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کریں. اور یہ مقام قرآن مجید کا جو میں نے پڑھا ہے، پہلی آیت 21واں پارہ، یہ پنکھا بند کروا دیں جزاک اللہ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کریے. نماز کو پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے. آئیے ہم اب سمجھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. دیکھیے آپ اگر لغت سے اٹھائیں اس لفظ قائم کو، اقامت کو، تو لغت میں اور ڈکشنری کے اندر اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کو سیدھا کر دینا. کوئی لوہے کا پیس تھا، وہ ٹیڑھا تھا، اس کے ٹیڑھے پن کو دور کر دینا.
کوئی لکڑی تھی اس کو سیدھا کر دیا، اس کو رندہ لگا کر کسی بھی طریقے سے اس لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ جب کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو، کسی چیز کی کجی کو جب دور کر دیا جائے، ٹیڑھے پن کو ختم کر دیا جائے اور اس کو بالکل سیدھا کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو قائم کر دیا۔ تو نماز ہمیں وہ نہیں چاہیے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہماری نماز کسی کام کی نہیں ہے، یاد رکھیے، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صلاۃ جو ہے عربی زبان کے اندر اس کے بھی معنی یہی آتے ہیں۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، تصلی نارا حامیہ۔ لا یصلاھا، آگیا لفظ صلاۃ، لا یصلاھا الا الاشقی۔ تسلیہ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ بھی کہتے ہیں کہ بھٹی کے اندر کسی ٹیڑھی چیز کو رکھ کر گرم کرنا اور اس کو تپش دینا اور اس کو حرارت دینا، اور تپش دینے کے بعد، حرارت دینے کے بعد جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اب وہ سیدھی ہو سکتی ہو تو پھر اس کے اوپر چوٹ مار کے اس کو بالکل سیدھا کر دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لکڑی کو بھی گرم کر کے، جو بانس ہوتے ہیں ان کو بھی گرم کر کے ان کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتے ہیں، یا جہاں بینڈ دینا ہوتا ہے اس کو گرم کرتے ہیں، ہیٹ دیتے ہیں۔ لوہار بھی لوہے کو ہیٹ دے کر، تپش دے کر پھر اس لوہے کو بالکل سیدھا کر دیتا ہے، اس کے ٹیڑھ پن کو، اس کی کجی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز کو قائم کرو۔ نماز کی بھی کوالٹی کیا ہے؟ نماز کی بھی کوالٹی یہ ہے کہ مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والا، نماز کیا کرتی ہے؟ صلاۃ مصلی کی ذات کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ نمازی کے اندر جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جو کجی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کر دیتی ہے۔ کیا سیدھا؟ کون سیدھا کرتی ہے؟ نماز۔ اور کون سی نماز؟ وہ نماز جس کو وہ قائم کرتا ہے۔ یہاں تک اگر آپ بات سمجھ گئے ہوں تو میں قرآن مجید کا ایک دعویٰ جو میں نے اپنے خطبے کے اندر آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ ایسا دعویٰ ہے کہ اس دعوے کو اگر کوئی سمجھ لے گا تو واقعتاً وہ آج سے اپنی نماز کو پڑھنا چھوڑ دے گا اور نماز کو قائم کرنا شروع کر دے گا۔ کیا ہے اللہ کا دعویٰ؟ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ جو کتاب ہے نا، اس کی ایک تو تلاوت کرو، اس سے اپنا تعلق نہیں چھوڑنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا۔ یہ کام اگر تم نے اپنی زندگی میں کر لیے، نمبر ایک، کتاب سے تعلق مضبوط رکھا۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، جو لوگ، وہ سمجھ لیں آدھا کام اپنے حصے کا کر چکے ہیں جو کرنا چاہیے تھا۔ ایک کام، اور دوسرا کام فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر لیجئے۔ اب اللہ کا دعویٰ سنیے، وہ نماز جو قائم کر لی جائے، وہ نماز جو قائم کر لی جائے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ الصلاۃ پر جو الف لام ہے نا، وہ الف لام بتا رہا ہے کہ یہاں پر مراد کون سی نماز ہے؟ وہی جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ یہ نماز کو قائم کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جو بھی نماز کا قائم کرنے والا ہوگا، اس کی نماز اس کے ٹیڑھے پن کو ختم کر دے گی۔ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ صلاۃ کا معنی آتا ہے ہیٹ لگا کر، گرم کر کے، حرارت دے کر، اور اس ٹیڑھ پن کو سیدھا کر لینا، اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ رب کہتا ہے جو نماز کو قائم کرنے والا بن جاتا ہے نا، جس کی نماز قائم ہو جاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو نماز روک دیتی ہے اس کو فحاشی والے سارے کاموں سے، والمنکر، اور ہر برے کام سے اس کی نماز اس کو روک دیتی ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے اللہ کا۔ اور آج ہم اگر دیکھیں اپنی ذات کے اندر
اگر ہم جھانکیں تو ہم کہیں گے یا تو ہم غلط ہیں یا اللہ کا قرآن غلط ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، نماز کے قائم کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ اس نے اپنی نماز کو قائم کر دیا۔ اللہ پہچان کیا ہے؟ فحش اور فحاشی اور بے حیائی اور بغیرتی کے کاموں سے وہ رک جاتا ہے، وہ نہیں رکتا، اس کی نماز اس کو روک دیتی ہے۔ والمنکر، اور ہر برے کام سے اس کی نماز اس کو روک دیتی ہے۔ آج اگر ہم اپنی ذات کے اندر غور کریں، اپنے معاشرے میں غور کریں، اپنے گھرانے میں غور کریں، اپنے ملنے جلنے والے اور اپنے ماحول کے اندر اگر ہم غور کریں، اللہ کی قسم ایسے پکے نمازی ملیں گے کہ ایک عرصے سے پکے نمازی ہیں اور پکے چور بھی ہیں، پکے نمازی ہیں اور پکے سود خور بھی ہیں، پکے نمازی ہیں اور پکے لوگوں کے حقوق غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پکے نمازی ہیں اور چوریاں کر رہے ہیں، خیانتیں کر رہے ہیں، پکے نمازی ہیں اور پکے جھوٹے ہیں۔ بہت سارے پکے گناہ کر رہے ہیں، مسلسل نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور مسلسل گناہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قرآن غلط ہے، یا تو کہ جو نماز قائم کرے گا اس کی نماز کا قائم کرنا اس کو برے کاموں سے روک دیتا ہے، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نماز قائم نہیں کر رہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں 10 سال 20 سال 40 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، نماز قائم کرتے ہوئے نہیں ہوئے۔ دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے نا۔ یہ تو ہماری رسمی نمازیں ہیں۔ اب اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے، نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے، میں اب اس کو کھول رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے سارے حقوق دے دیے جائیں۔ نماز میں کوئی فالٹ ہے، کوئی حق ہے جو نماز کا ہم نماز کو نہیں دے رہے۔ آپ کے پاس بہت اعلیٰ قسم کی کوئی مشینری ہے، جس مشینری کا کام یہ ہے کہ وہ یہ فائدے دے گی اور ان نقصانات سے بچائے گی، وہ مشین ہے بالکل بہترین مشینری ہے، آپ نے خریدی ہے، بہت قیمتی، بہت مہنگی، آپ نے اس کو حاصل کر لیا، اپنی فیکٹری میں لے آئے، لیکن وہ کام نہیں کر رہی، وہ جب بھی مال تیار کرتی ہے ڈیفیکٹڈ۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اس میں کوئی فالٹ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن آ گیا، اس میں کوئی کجی آ گئی، اس میں کوئی ایرر آ گیا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہماری گاڑیوں کی مثال لے لیں، آج کل تو گاڑیاں جو ہے نا کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ گاڑی نے جہاں کوئی مسئلہ کرنا شروع کیا، ہم سیدھا جاتے ہیں کمپیوٹر والے کے پاس، بھائی ذرا سا اس کے کارڈ کو چیک کرنا، وہ کارڈ لگا کر اس کے ساتھ بولتا ہے بھائی اس کا یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، اور ہر چیز بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ فالٹ صحیح کر لیں، آپ کی گاڑی سیدھی ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز میں کوئی فالٹ ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کر رہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو ریکوائرمنٹ ہے، نماز کے جو آداب ہیں، نماز کے جو پروٹوکول ہیں، نماز کے جو شرائط ہیں، ہم ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے۔ مشین بہت اعلیٰ قسم کی رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو اتنے وولٹ چاہیے، یہ کم وولٹیج پر ہم اس کو چلا رہے ہیں، وہ کام صحیح نہیں کر رہی۔ ہمیں وہ وولٹ دینے پڑیں گے، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے پڑے گا، ہمیں اسٹیپلائزر لگانا ہوگا، ہمیں کسی بھی طریقے سے اس کے سارے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اسے کھڑا کرنا ہوگا۔ اگر مشین ایک دفعہ کھڑی ہو گئی، مشین اگر ایک دفعہ درست ہو گئی تو سارے کام درست، اور اگر مشین خراب رہی تو سارے کام خراب۔ میں اللہ کی توفیق سے اگر یہاں تک بات کو سمجھا چکا ہوں تو میں آگے لے کر چل رہا ہوں آپ کو۔ نماز کا قرآن میں جب آپ ذکر کریں، جب ذکر آپ کے سامنے آئے گا تو ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے،
نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے. بھائی بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو تنگ کر رہا ہوں، پھر کھول دیں پنکھا جی، اللہ جزائے خیر دے. فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے. ویل کیا ہے؟ ویل کا ایک معنی عربی میں آتا ہے ہلاکت. ویل کا ایک معنی، یہ قرآن ہے، یہ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. فویل للمصلین، اٹھائیے اللہ کے قرآن کا 30واں پارہ سورہ ماعون. فویل، پس ہلاکت ہے. اللہ کن کے لیے؟ چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، بدکاروں کے. کہا للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اللہ نماز پڑھنے والوں کے لیے. مصلین، مصلی کی جمع ہے. جی ہاں، نماز پڑھنے والوں کے لیے. اللہ اکبر. اللہ ان کی نماز میں فالٹ کیا ہے؟ کہا ان کا فالٹ یہ ہے. اچھا، ویل کا ایک معنی میں فالٹ بھی بتا رہا ہوں. ویل کا ایک معنی تو یہ بتایا لغت میں، ڈکشنری میں، ہلاکت، تباہی، بربادی. ویل کا ایک اور معنی اللہ کے پیغمبر نے بتایا. یہ حدیث ابن حبان کی حدیث ہے، جامع صغیر کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلن وادن فی جہنم، جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے، یہوی بہ الکافر 40 خریفا. کافر کو جب اللہ اس وادی میں پھینکے گا تو 40 سال تک وہ اس جہنم کی اس وادی میں جاتا رہے گا. قبل ان یبلغ قعرہا، اس کے نیچے تہ تک پہنچنے کے لیے اس کو 40 سال لگیں گے. اتنی گہری جہنم کی وادی ہے. 40 سال یہ جہنم کی ایک وادی ہے. اللہ کس کو پھینک رہا ہے اس کے اندر؟ کافر کو پھینک رہا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی وہی جہنم کی وادی ہے. جب اس نمازی کو اس میں پھینکا جائے گا 40 سال کی مسافت میں، تب جا کر اس کے نیچے تہ تک پہنچے گا. اللہ اکبر. اللہ ان کی نماز میں فالٹ کیا ہے؟ نمازی ہونے کے باوجود، مصلی ہونے کے باوجود یہ جہنم کی اس وادی میں گر رہے ہیں. ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. ان کا نقصان کیا ہے؟ فالٹ کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ کہا ان کا قصور یہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اللہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لا علمی کی نمازیں، رسمی نمازیں. اللہ کی قسم ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات نماز کی ابتدا سے لے کر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کی انتہا بھی غفلت میں، نماز کی ابتدا بھی غفلت میں ہی ساری نماز گزر جاتی ہے. رسمی نماز. اور وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے سال ہا سال گزر گئے. لیکن اس نماز کی وجہ سے ہماری عملی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے انقلاب برپا ہونا چاہیے. کسی نے اگر دیکھنا ہو کہ اس کی نماز ہے یا اقامت صلاۃ ہے یا صلاۃ ہے، فرق کرنا اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر جھانک لے کہ اس کی نماز میں اس کو برائیوں سے روک دیا، فحاشی، بے حیائی اور بغیرتی کے کاموں سے روک دیا، یا وہ مسلسل ان فحاشی اور بے حیائی اور بغیرتی کے کاموں میں لگا ہوا ہے جس طرح مسلسل نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو قائم نہیں کر رہا. اور مطلوب نماز کا پڑھنا نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا ہے. قرآن اٹھائیے، پڑھیے. اللہ ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. ہر جگہ آپ کو یقیمون الصلاۃ، لیقیموا الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، لفظ اقامت آپ کو نظر آئے گا. حکم اقامت کا تھا اور ہم نماز پڑھ رہے تھے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. غافل ہونے کا ایک معنی تو یہ بھی مفسرین کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں، پڑھنی چاہیے تھی، پڑھتے ہی نہیں. یہ غفلت تو ان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. یہ تو کوئی زیر بحث بات نہیں ہے آج کے جمعے میں. جو پڑھتے ہی نہیں، یہ بھی ایک غفلت ہے نا. ہیں مسلمان لیکن پڑھتے ہی نہیں نماز. وہ تو اس عمل نے کہ ایسی غفلت کہ جس غفلت کی وجہ سے وہ مومن ہی نہیں رہے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں.
ان کا ایمان کفر سے بدل گیا. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فصل کرنے والی ہے، بندے کے پاس کفر کو آنے سے روکنے والی اگر کوئی چیز ہے جو بندے کو کافر بننے نہیں دیتی، فرمایا وہ اس کی نماز ہے. نماز چھوڑ دی تو بندے اور کفر کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں. بندہ بے شک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اسلامی نام رکھا ہوا ہو، اس کی مسلمانی ہوئی ہوئی ہو، اور اس کے ابا جی بہت بڑے علامت الدہر کیوں نہ ہو، اگر وہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھیے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. تو ایک تو غفلت یہ ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں بندہ. اللہ اکبر. اللہ نے ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کا بھی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے خوب اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو اچانک ان کے درمیان ایک بحث چھڑ جائے گی، یار وہ ہمارا دوست کہاں ہے، یار وہ ہمارا بھائی کہاں ہے، ارے ایک ہماری بہن بھی تو ہوتی تھی دنیا کے اندر، یار وہ ہمارا رشتہ دار کہاں ہے جو وہاں رہتا تھا، ارے وہ تو جنت میں نظر ہی نہیں آ رہا. وہ کہیں گے چلو پتہ کریں اس دوست کا. اللہ سے پوچھیں گے، اللہ وہ ہمارا دوست، اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں. یہاں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جنت میں، کہاں ہوگا، کہاں مرتبہ ہوگا، کہاں اپنی حوروں کے ساتھ ہوگا، کہاں باغات میں ہوگا. اللہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا وہ جنت میں نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو جہنم کے اندر ہے. یہ جنتی کہیں گے اللہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بات تو کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ دل چاہتا ہے دیکھیں تو صحیح ان کو. کوئی پروگرام ایسا بنا دے، کوئی ایسا سسٹم بنا دے کہ ہم جنت میں رہتے ہوئے ان جہنمیوں سے ہم آپس میں کمیونیکیشن کر لیں، ہم ان سے بات چیت کر لیں اور ہم دیکھیں بھی ان کو. دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں صحیح ہے، یہاں تو جو چاہو گے ملے گا. جنت میں بیٹھ کر جہنم کے جہنمیوں کو دیکھنا چاہو گے نا، یہ خواہش ہوگی، یہ خواہش بھی پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. جو چاہو گے ملے گا. حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی ہوگا، جو کسان ہوگا، جو دنیا کے اندر ساری زندگی کھیتی باڑی کرتے ہوئے گزار دی ہوگی، جنت میں چلا جائے گا. جنت میں جا کر اللہ سے کہے گا اللہ سب کچھ مل گیا، ایک چیز اور چاہیے. اللہ کہے گا وہ کیا چاہیے؟ کہا زمین چاہیے، کھیتی باڑی کروں گا. اللہ تھوڑا سا طنز والے انداز میں کہیں گے دیکھو اس کو جنت مل گئی، یہ کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی کھیتی باڑی کی پڑی. کیا دیا اس کو میں نے؟ کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ بٹھا دیا، فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا. اس نامعلوم، مجبور، مقہور، ایک کمزور اور ایک بہت ہی زیادہ ایک مزدوری آدمی کو میں نے کہاں کن چیزوں کا مالک بنا دیا. خواہش دیکھو ذرا اس کی. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے. اللہ اس کو زمین دے گا، یہ تیری کاشت کے لیے زمین ہے. اللہ فرمائے گا لیکن یاد رکھ تو صرف ذرا سی محنت کرے گا، محنت کر کے انتظار نہیں کرے گا. تو جیسے ہی دانہ ڈالے گا نا تو پھر دیکھ لینا کیا ہوگا. وہ زمین میں دانہ ڈالے گا، دانہ ڈالنے کے بعد فوراً دانہ باہر آئے گا اور وہ شاخیں باہر آئیں گی اور وہ پورا کھیت لہلہا اٹھے گا. تھوڑی دیر میں وہ دانے الگ ہو جائیں گے، وہ ایک طرف ان کا ڈھیر لگ جائے گا. اللہ کہے گا بس یہی چاہتا تھا نا، وہی منظر دیکھنا چاہتا تھا، یہ ہو گیا، تیرے ہاتھوں سے ہوا ہے. محنت نہیں ہے یہاں پر. اللہ خواہش ہے ان دوستوں کو دیکھیں، ان اپنے یاروں کو دیکھیں. وہ آج جہنم میں چلے گئے، اللہ دکھا دے گا. آج ہم کرتے ہیں نا ویڈیو کال پہ بات، پتہ نہیں اللہ ویڈیو کال پہ کرائے گا بات، یہ کیا کرائے گا، اللہ کو پتہ ہے. یہ اللہ آمنے سامنے کر دے گا. اللہ کا قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ مدثر، فی جناتیں یتساءلون. وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہوں گے، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں. کیا اس سے ملاقات ہوئی؟ عن المجرمین. اور ان کے یہ سوالات جو ہو رہے ہوں گے، اللہ کہتا ہے یہ مجرموں کے بارے میں ہو رہے ہوں گے. ان کو پتہ نہیں یہ مجرم ہے. اللہ آمنے سامنے کر دے گا ان کو، مجرموں کو. یہ اپنے دوستوں کو دیکھیں گے جہنم میں جل رہے ہیں، ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر. تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینک دیا؟ کون سے جرم کی پاداش میں تمہیں جہنم میں ڈال دیا گیا؟ قالو، ان کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ سنیے،
وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چوریاں کرتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم بدکاری کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے. لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سب سے پہلا جواب لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سب سے پہلا جرم جس جرم نے ہمیں پھنسوا دیا. کیوں سب سے پہلے کہیں گے نماز؟ اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نماز ہی اللہ کی طرف سے وہ عظیم تحفہ ہے، عظیم تحفہ، کہ جس تحفے کو اگر کوئی حاصل کر لے اور نماز کو قائم کرنے والا بن جائے، نماز کو قائم کرنے کی برکت سے اس کے سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، ابھی یا دیر سے چھوٹ جاتے ہیں. نماز اس کو روکتی ہے، ٹوکتی ہے، منع کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. اچھا، فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے چھڑوا دے گی، چوری سے اس کو نکلوا دے گی. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. تو ایک معنی تو یہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے غافل کا؟ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. یہ تھی ان کی غفلت، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. ظہر اثر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء کی چھٹ گئی، مغرب کی چھٹ اور فجر کی چھٹ گئی. یا فجر کی نماز نہیں پڑھی، باقی 4 نمازیں پڑھ لی. کبھی پوری پڑھ لی، کبھی آدھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی. ایک دن پڑھ لی، ایک دن نہیں پڑھی. ایسے بھی ہیں ہمارے بہت سارے نمازی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنی نمازوں سے غافل تھے. دیکھیے یہ موضوع جو ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بھائی اگر کسی نے اگر نماز کو قائم کرنا سیکھ لیا نا تو اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جائے گی. اور اگر اس ایک فرد واحد کی زندگی بدل گئی تو اس فرد واحد کی زندگی کے بدلنے سے اس کے گھرانے کی زندگی بدلے گی. ایک قبیلے، برادری اور کنبے کی، خاندان کی زندگی بدلے گی. تو اس لیے اس کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو ساہون کا ایک معنی یہ ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. مداومت نہیں ہے، مداومت ہمیشگی نہیں ہے. اور مطلوب کیا ہے؟ مداومت. میں نے عرض کیا تھا کہیں اگر قرآن میں صرف صلاۃ کا لفظ ملے گا نا تو آپ آگے پیچھے دیکھیے گا کوئی لفظ ایسا ملے گا جو اس کی صلاۃ کو اقامت صلاۃ بنا دے گا. توجہ بھائی، قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ معارج فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. کون ہے نماز کو قائم کرنے والے؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. وہ دائمی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلسل نماز پڑھتے ہیں. یعنی کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی. 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 کی کا مطلب جمعے کی پڑھ لی. کھاٹ کی کوئی جنازہ آیا، کوئی کھاٹ میں چارپائی میں کوئی مردہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی ہے، پڑھ لی. 360 کی عید کی بقرعید کی کہا نہیں. دائمون الذین هم علی صلاتهم دائمون. اللہ ہمیں مداومت کرنے والا بھی بنا دے. اور ساہون کا ایک اور معنی بھی ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت کا ایک اور معنی بھی ہے. اللہ اکبر. وہ کیا معنی ہے؟ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. میرے آگے وہ حدیثیں کھلی ہوئی ہیں کہ جن کو بیان کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا. اس کی تشریح اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے اگلے جمعے بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلی باتیں ضرور ذہن میں رکھیے گا. صلاۃ کا معنی، اقامت کا معنی. ہم کہتے ہیں نا اس نے اپنی فیکٹری کو جو بالکل ڈوب رہی تھی، بیٹھ رہی تھی، لیٹ گئی تھی، کام نہیں کر رہی تھی، اس نے آ کر جو ینگ بلڈ آیا اس نے آ کر، اس کے بیٹے نے آ کر، اس کے پوتے نے آ کر، فلانے مینیجر نے آ کر اس ڈوبتی ہوئی، بیٹھتی ہوئی، لیٹتی ہوئی فیکٹری کو پھر کھڑا کر دیا. کھڑا کرنے کا مطلب سمجھ، اس کے ٹیڑھ پن کو، اس کی کجی کو، اس کے فالٹ کو، اس کے اندر جو کوتاہیاں ہو رہی تھیں ان کو، جو کرپشن ہو رہی تھی اس کو، سب کو ختم کیا اور پھر اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا. اللہ ہمیں اپنی نمازوں سے آگے بڑھ کر نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. اور بھائی قائم کرنے والے تب بنیں گے جب سنیں گے کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے، نماز کو پھر کھڑا کرنے کا طریقہ کیا ہے،
نماز کو کھڑا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان طریقوں کو اگر آپ ان طریقوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کھڑی ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی، اور جو مطلوب ہے اللہ کو وہ نماز آپ پڑھیں گے، اور جب آپ وہ نماز پڑھیں گے تو اس کے فوائد، اس کے ثمرات آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آج کی جمعے کی اس نشست کا ایک سوال ہے کہ بہت سارے نمازی، جمعے کے نمازی جب آتے ہیں تو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا وہ اذان سنیں گے، پہلے اذان کا جواب دیں گے، یا آ کر 2 رکعتیں پڑھیں گے، یا آ کے بیٹھ جائیں گے خطبہ سنیں گے؟ تو اس کا جواب سمجھ لیجئے، اگر آپ مسجد میں آئے اور امام اور خطیب ممبر پر ابھی نہیں ہیں، چاہے جمعے کا دن ہے چاہے جمعے کے علاوہ کا دن ہے، مسجد کا پروٹوکول یہ ہے، فرمایا مسجد میں آؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، الا یہ کہ عصر کے بعد آپ آئیں تو عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو مسجد کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں۔ اب سوال تو یہ نہیں ہے، سوال تو یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر ہم آ رہے ہیں اور ابھی خطیب ممبر پر نہیں چڑھا تو وہی بات ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر امام اور خطیب ممبر پر ہو اور آپ آ گئے، ایسا ہوتا ہے اتفاق، بلکہ کچھ لوگوں کا اتفاق سے ایسا نہیں ہوتا، بڑی معذرت کے ساتھ میری باتوں کا برا نہیں مانیے گا، کچھ لوگوں کا معمول ہی یہی ہے۔ اللہ نیک سمجھ عطا فرما دے ہم سب کو، اللہ ان کی وہ کمزوری دور فرما دے۔ وہی بات آ گئی، ایک عمل کا ادنا درجہ، ایک اعلیٰ درجہ۔ وہ ادنا درجہ وہ ہے کہ امام آ گیا، خطیب آ گیا، وہ 10 منٹ لیٹ آئے، 15 منٹ لیٹ آئے، 20 منٹ لیٹ آئے، یہ عمل کا پہلا درجہ ہے۔ اور عمل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ امام اور خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے آ گئے مسجد میں، یہ ہے جمعے کو قائم کرنا۔ اور ایک ہے دیر سے آئے، وہ ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا اور ایک جمعے کو قائم کرنا۔ اللہ ہمیں جمعہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیے، فائدہ ہوتا ہے اگر آپ آئیں گے، کون سا میں اور آپ یا ہم سب قرآن و حدیث ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، حدیث رسول کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کون ہے پڑھ رہا ہے جو ریگولر پڑھ رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، پورے ہفتے میں ایک دن، اور ایک دن بھی پورا نہیں، دن کا صرف اور صرف آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، یعنی اس کے 23 گھنٹے ایک طرف رکھ دو، اور جمعے کے دن کا 1 گھنٹہ خطبہ سننے کے لیے۔ خطبہ کتنا ہوتا ہے؟ پونے گھنٹے کا ہوتا ہے، اور کہیں کہیں تو آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ مجھ سے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کا جمعہ خطبہ بڑا لمبا ہوتا ہے، یار آپ آدھا کر لیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا جس کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، وہ نہیں آئے، وہاں جائے جہاں پر 15 منٹ کا خطبہ ہو رہا ہے۔ اصل جو تبدیلی آتی ہے جمعے کی نماز پڑھنے سے نہیں آتی، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں منہ پہ ٹوک دیجیے گا، اصل جو تبدیلی آتی ہے وہ جمعے کی نماز پڑھنے سے نہیں آتی، اصل جو تبدیلی آتی ہے وہ قرآن مجید کی صرف قرات کرنے سے، ریڈنگ سے نہیں آتی۔ تبدیلی جو آتی ہے، عملی زندگی کے اندر جو انقلاب آتا ہے، وہ سمجھنے سے آتا ہے، خطبے میں سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، کچھ دین کی بات کو سمجھایا جاتا ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ آج ان بچوں کے دماغ کے اندر جو فیڈ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم دیکھیں گے اللہ ان کی جوانیوں کو خوبصورت بنا دے گا۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے بچے، جن بچوں کو ان کے ماں باپ پابندی سے لے کر آ رہے ہیں، جمعہ سنواتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو جمعے کے دن اسکولوں کی ناغہ کرائیں۔ اگر ہماری گورنمنٹ، اگر حکومت اس قابل نہیں ہے، وہ سیریس نہیں ہے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو دین کی سمجھ دینے کے لیے اگر وہ سیریس نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، جمعے کے دن کی چھٹی کرائیں اسکول کی، اللہ کے لیے۔ نہیں ہوں گے فیل آپ کے بچے،
اور جمعے کے دن ہی اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم نے اپنے بچے کی اسکول کی چھٹی کرائی ہے، بڑا مہنگا اسکول تھا، سٹی اسکول تھا، 25 اور 50 ہزار روپے فیسیں تھیں، لیکن ہم نے اپنے بچے کو نہیں پڑھوایا، دنیا کا علم نہیں دیا، لیکن دین کا علم سکھانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو لے آئے۔ اللہ ہمارے نقصان کو فائدے سے بدل دے، یا اللہ ان کو دین کا علم بھی عطا فرما دے اور دنیا کا بھی۔ دعا کیجئے، یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، مر جائیں گے ہم، یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ۔ اور ان بچوں کے حوالے سے ایک بات میں نے وعدہ کیا تھا آج سے 4-5 مہینے پہلے کہ جو نماز کی کتاب مکمل طور پر یاد کرے گا تو انشاءاللہ ہم ان کو بہت سارے گفٹ دیں گے، انعامات دیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ بچوں نے تو یاد کیا، میرے پاس پھول بھی آئے اور اطلاعات بھی آئیں کہ کچھ بچوں نے پوری نماز ترجمے کے ساتھ یاد کر لی، اہم مسنون دعائیں اتنی ساری سب یاد کر لیں، اور وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے جی کب ہمارا امتحان ہوگا اور کب ہمیں گفٹ ملے گا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ بھائی میرا کمر کا آپریشن تھا، وہ بڑا سیریس آپریشن، اور 3.5 گھنٹے مجھے بے ہوش رکھ کر اب بھی 6 اسکرو لگے ہوئے ہیں، اور میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میری وہ تکلیف اللہ نے ختم کر دی، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے پھر کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اقامت دین کے لیے ہمیشہ کھڑا ہی رکھے، اور اللہ تعالیٰ یہ حق باتیں مجھ سے اور میری زبان سے اور مجھے ذریعہ، سبب اور وسیلہ بنا دے کہ میں جو کہوں حق کہوں اور حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں، اور جو بات حق آگے پہنچا دوں اللہ اس کو کانوں تک پہنچانا تو اللہ میرا کام ہے، دل کی عمیق گہرائیوں میں تو پہنچا دے اور ان کو عمل کی توفیق دے دے، تو انشاءاللہ میرے لیے تو ایک صدقہ جاریہ بن جائیں گے آپ لوگ سب۔ وہ بچے جنہوں نے نماز کی کتاب حفظ کر لی ہے، دعائیں یاد کر لی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اب یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، اس میں آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا، سنیں گے آ کر، اور آپ کو انشاءاللہ انعامات بھی دیں گے، تو آپ تیار رہیں انشاءاللہ۔ یہ ونٹر ویکیشن کے اندر ہمارا یہ پروگرام ہے اور اس کے لیے ہم کوشش بھی شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ انعامات بھی جمع کریں گے۔ انعامات بھائی ہمارے ساتھی، میں ان کو توجہ دلاؤں گا کہ اس سلسلے میں ضرور کوشش کریں۔ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، اور حوصلہ شکنی ان کو کہاں سے کہاں پیچھے کر دے گی، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا وقت ہے۔ اس میں بھی تمام ساتھی توجہ فرمائیں، رابطہ فرمائیں، از خود کوشش کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ یہ بچے جو آج تیار ہو رہے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، ان کے اندر ایک رغبت پیدا ہو رہی ہے، یہ کل کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ ہم ابھی دسمبر کی، آج 1 دسمبر ہے، دسمبر کی چھٹیوں کے اندر انشاءاللہ اس سلسلے میں ضرور ان کا ایک حفلہ کریں گے، ایک پروگرام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ بات چل رہی تھی شاید کہ وہ جمعے کے دوران اگر کوئی آ گیا اور اذان ہو رہی ہے یا اذان ہو رہی ہے یا خطبہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جب تم جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ اور دیکھو کہ خطبہ ہو رہا ہے تو فرمایا کیا کرو؟ فرمایا صلی رکعتین خفیفتین قصیرتین، 2 رکعتیں پڑھ لو ہلکی۔ ہلکی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یہ نہیں کہ آپ قیام میں بڑے خشوع خضوع سے آپ نے لمبی سورت شروع، ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں، ہلکی۔ رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہہ کے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خطبہ اہم ہے، تو اس وقت تمہاری نماز اہم نہیں ہے، لیکن نماز اتنی بھی اہم نہیں ہے کہ اس کو ہم سرے سے اس کو ہٹائی دیں۔ کہا نہیں، نہ مسجد کا پروٹوکول بھی ضروری ہے، آپ مسجد میں آئیں 2 رکعتیں پڑھیں لیکن ہلکی پڑھیں، اس لیے کہ خطبہ ایک اہم چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مرغی کے چکر میں بکرے سے رہ جائیں، ہے نا، تو اس لیے آپ کو چاہیے جلدی سے نماز پڑھیں، جلدی سے ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں۔ جب خطبے کا حکم یہ ہے تو اذان کا بھی حکم یہ ہے۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اذان ہو رہی ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اذان کا جواب دے رہے ہیں، نہیں بھائی، آپ آئیں اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں، تاکہ آپ اذان ہو رہی ہو بے شک، آپ آئیں اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں اور خطبہ شروع سے سنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔